بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس کے ہم بندے ہیں اور جو ہمارا خالق ہے، جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جس کے لیے ساری عظمتیں ہیں، جس کے لیے ساری قدرتیں ہیں، جس کے لیے سب شانیں ہیں۔ ہمارا رب، پیارا رب، مہربان رب، اور اسی رب کی مہربانی کی اس نے ایک عظیم رسول اس کائنات کی ہدایت کے لیے ویسے تو سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، لیکن سب سے آخر میں ان کو بھیجا۔ حضرات، 28واں سپارہ، اس کی تلاوت، اس کے کچھ حصے کے ہم نے سماعت کی ہے۔ بہت سارے عنوان اس میں آئے ہیں، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ وقت مختصر ہوتا ہے، آپ احباب نے کچھ آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر سحری کا وقت بھی کافی کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ حضرات، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ آداب تبلیغ اور تبلیغ کی حقیقت سمجھا رہا ہے۔ تبلیغ کی حقیقت یہ ہے، تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو دوسرے تک پہنچا دینا، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ اور عرف شرع میں اللہ، رسول، شریعت، طریقت کی بات کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تو تبلیغ کی حقیقت اور بنیادی نقطہ سمجھایا کہ بے شک آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں اور آپ کا فن کلام بہت اچھا ہو اور بولنے کی قدرت رکھنے والے انسان ہوں آپ، اور اچھے سے اچھا کلام کرنے پر قادر ہوں، تو بات اس سے نہیں بنتی۔ بات اس سے بنے گی کہ جو آپ اچھا کلام کر رہے ہیں، پہلے خود اس پر عمل کر کے اس اچھے کلام کے امین بن جائیں۔ آپ کے اندر اصل کلام بھی ہونا چاہیے اور اس کلام کی عملی صورت بھی نظر آنی چاہیے۔ لہذا جو آدمی خیر کی بات کہے تو خیر کی بات کہنا آسان ہے، لیکن خیر میں ڈھل کر پھر خیر کو کہنا یہ کامیاب لوگوں کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لِمَ تَقُولُونَ، تم کیوں کہتے ہو، ما، اس بات کو، لا تفعلون، جو تم خود کرتے نہیں۔ اس کا معنی یہی ہوا، قطعاً مبلغ بننے کی کوشش نہ کرنا جب تک جس چیز کی تم تبلیغ کر رہے ہو خود تمہارے اندر اس کی عملی تفسیر موجود نہ ہو۔ اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال کون ہے؟ اس کی سب سے اعلیٰ مثال ذات رسول اعظم ہے، چونکہ آپ کو اللہ نے جو جو فرمایا آپ نے وہ کر کے دکھایا، اور وہ کرنے کے بعد امت کو بتایا، دیکھو میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، اگر یہ ممکن نہ ہوتا کرنا تو میں بھی نہ کر سکتا، چونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے انسانوں کے اندر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے انسان اور بشر بنایا ہے، جو حکم نازل ہوا ہے دیکھو میں کر کے بتا رہا ہوں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں
وہ ہر حکم بندے کے لیے پورا کرنا آسان ہے، اور دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ کیا ہوتا ہے؟ نمونے میں آپ کا کردار ہے، نمونے میں میرے نبی کے اعمال ہیں، نمونے میں میرے نبی پاک کے افعال ہیں، نبی پاک نے کیا کیا بولا اور کیا کیا کیا۔ اس کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سمجھ کر اسے نمونہ بنا لو۔ لہذا نبی جو کرے وہ بھی حق ہے اور جو بولے وہ بھی حق ہے، لہذا ان کی ذات تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس آیت سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تم حق بات کرتے ہو اسے عمل کر کے بھی دکھایا کرو۔ اگر حضور صرف ارشاد ہی فرماتے عمل نہ ہوتا تو پھر نمونہ کیسے بنتا؟ نمونہ بننے کے لیے خدا کا حکم بھی سنا رہے ہیں اور خدا کے حکم کو اپنے عمل کی چادر میں لپیٹ کر قوم کے لیے عمل کی صورت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو نبی پاک نے نماز پڑھ کے دکھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، حضور نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، حضور نے حج کر کے دکھایا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی قوم میں سب سے بہترین نمونہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خدا کا قول بھی نظر آتا ہے اور اس قول کی عملی صورت بھی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا تم بھی تو اسی نبی کے امتی ہو، یہ کیسی بات ہے تم بولتے تو اچھا ہو اور کرتے اچھا نہیں؟ تمہاری گفتگو بڑی، میں نے دیکھا بڑے بڑے خطیب لوگ کیا زبردست گفتگو کرتے ہیں، تو جس لئے نماز نہ ویلا آنا تو نس جانے جناب مسجد چو، کتنی اچھی اچھی باتیں کرنے والے نمازوں سے محروم ہیں۔ لہذا ویسے بھی آدمی نیکی کی دعوت دے رہا ہو اور خود اس کے اندر وہ نیکی نہ ہو تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ مثلا دن کے 2 بج رہے ہوں اور خود وہ جناب من جوس پی رہا ہو اور کھانے کھا رہا ہو اور ساتھ کوئی دوسرے بیٹھے ہو کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے جی، سمجھائی نا کہ نہیں؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا، دوسرے کو کہنا کہ روزہ رکھو اور خود جناب من اتنی بڑی تھال آگے رکھ کے کھا رہا ہو، تو بتاؤ وہ اپنے قول میں، قول تو اس کا سچا ہے لیکن اس کے منہ پر جچتا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کیوں کہتے ہو لما تقولون، کیوں کہتے ہو؟ جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اور یاد رکھو میں آپ کو ایک اور بھی تجربے کی بات بتاؤں کہ وہ مبلغ جس کا بیان عمل سے خالی ہو، اس کا بیان صرف کانوں تک محدود رہتا ہے، وہ لوگوں کی سماعتوں میں صرف کانوں تک جاتا ہے، اور وہ خدا کا بندہ جو حق بات بولتا بعد میں ہے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کی گفتگو کان میں نہیں روح تک سرایت کر جاتی ہے، روح کی گہرائیوں تک اس کا کلام پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعمل مبلغ، اور مبلغ صرف وہ نہیں ہوتا جو منبر پر بیٹھا ہو، ایک باپ بھی مبلغ ہے اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے لیے، ایک ماں مبلغہ ہے اپنی بچیوں کے لیے، ایک بہن مبلغہ ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، ہر آدمی مبلغ ہے، جتنا وہ جانتا ہے اس چیز کا وہ مبلغ ہے، لیکن اس کی تبلیغ کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کہے ہوئے کی اس نے خود عملی صورت نہ دکھا دی۔ جو نماز پڑھ کے دوسروں کو کہے نماز پڑھو تو اس کی بات اور اس کا عمل دونوں ایک سمت میں جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ٹرین کی 2 پٹریاں ہوتی ہیں، اگر ایک ٹیڑھی ہو اور ایک سیدھی ہو چلتی ہے ٹرین؟ بولو نا، چاہے اس پر جتنا مرضی ٹرین اس کے اوپر
آپ کوشش کرو مہنگی سے مہنگی ٹرین رکھو اس کے اوپر، چونکہ وہ جو لائن ہے ایک جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے اور دوسری جو ہے وہ آگے سے مڑی ہوئی ہے۔ اب اس ٹریک پر کبھی ٹرین نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ایک چیز تو آدمی کی سیدھی ہو، وہ کیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، مثلا کہتا ہے کہ روزہ رکھو لیکن خود کھا رہا ہے، دن کے اندر کھا رہا ہے، تو دوسری لائن ٹیڑھی ہو گئی ہے، اب اس پر عمل کی ٹرین نہیں چل سکتی۔ جو سننے والا ہے وہ کہے گا اس کی بات کو کون سنے جو خود اپنے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ یہ نصیحت علماء کے لیے بھی ہے، یہ نصیحت پیروں کے لیے بھی ہے خاص طور پر، اور یہ نصیحت واعظین کے لیے بھی ہے، گھر کے بزرگوں کے لیے بھی ہے، بزرگ عورتیں بزرگ مرد اور ماں باپ کے لیے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی کسی کو اچھی بات کی تلقین کرو تو پہلے اس کی عملی صورت خود کر کے دکھاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا قول بھی سچا ہوگا، تمہارا فعل بھی سچا ہوگا، اور قول اور فعل جب سچے ہو جائیں تو پھر منزل سامنے نظر آ جاتی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حافظ صاحب کا پڑھنا اور پیچھے جو بچے سن رہے ہیں ان کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ لا الہ